السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون کا آج ہمارا 22واں لیکچر ہے، اور اس 22ویں لیکچر کے اندر ہم نے جو آج چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس کے اندر آج کا آپ کا جو ٹاپک ہے چیپٹر 4 ہمارا چل رہا ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ اس میں سے آج کا آپ کا ٹاپک اسلام کا نظریہ تعلیم ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہم نے جو آج ڈسکس کرنی ہے وہ اسلام کا کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تعلیم کو بہت زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ خاصیت اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ مجسم علم بن کر آیا ہے اور تعلیمی دنیا کے اندر تبدیلی کا پیغام بن گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت نے اپنی سفر کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس پہلے انسان کو سب سے پہلی جس چیز سے روشناس کروایا وہ علم تھا، اور یہ اشیاء کا علم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوق سے جو وہ نمایاں کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی تمدن، کوئی کلچر، کوئی سویلائزیشن ایسی نہیں ہے جس نے تمام انسانوں کی تعلیم کو ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہو۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یونان ہے اور چین ہے، انہوں نے غیر معمولی علمی اور تمدنی جو ہے وہ ترقی کی ہے، لیکن وہ بھی تمام انسانوں کی تعلیم کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اہل علم کے ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے جو وہ کافی سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح افلاطون بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی ریپبلک۔ اس ریپبلک کے اندر جو اونچے سے اونچا خواب دیکھ سکا وہ، اس میں بھی فلاسفہ اور اہل نظر کے ایک مخصوص طبقے ہی کو اس امتیاز اور اعزاز سے نوازا گیا۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانوں پر تعلیم کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اس حوالے سے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر جو فرض ہے، اور اس فرض کی انجام دہی کو معاشرے کی ایک ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے، اور اس میں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا انسان کو خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھ تیرا رب بہت کریم ہے۔ والذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور آپ کے جو کام مقرر کیے گئے ہیں، ان میں کتاب کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، احکام و آیات کی وضاحت، دلوں کو پاک کرنا یعنی تزکیہ نفس، اور تبلیغ و دعوت کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تعلیم ہے کیا؟ اس کے بنیادی اصولوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک قوم اپنی پہچان حاصل کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس و شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ نئی نسل کی وہ تعلیم و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتی ہے، اور انسان میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تعلیم ہی ایسی چیز ہے کہ یہ قوموں کے اندر اپنے ثقافتی، تہذیبی اور ذہنی ورثے کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتی ہے، اور ان میں زندگی کے مقاصد سے دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ تعلیم ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا نام ہے، اور اس کا مقصد اونچے درجے کے ایسے تہذیب یافتہ مرد اور عورتیں پیدا کرنا ہے جو اچھے انسانوں کی حیثیت سے یا کسی ریاست کے رسپانسیبل سٹیزن کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔
لغت کے اعتبار سے تعلیم کا مادہ عین لام میم ہے. اس کے معنی کسی چیز کو جاننا ہے. ایم سی کیوز ہے آپ کا. اور باب تفعیل میں یہ تعلیم آتا ہے. تعلیم کے معنی بار بار اور کثرت کے ساتھ خبر دینے کے ہیں. اور انگریزی زبان کے لفظ ایجوکیشن، لاطینی زبان کے لفظ ایڈیکس بمعنی نکالنا، اس سے یہ لیا گیا ہے. لفظی طور پر قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا معنی معلومات کا جمع کر دینا، پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے وغیرہ کے ہیں. جان اسٹور مل وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مغرب کے ان بڑے اہل علم میں سے، جان اسٹور مل جو ہے یہ مغرب کے ان بڑے اہل علم میں سے ہے جنہوں نے تعلیم کے مفہوم کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں تعلیم صرف ان باتوں ہی کا احاطہ نہیں کرتی جو ہم اپنی فطرت کے کمال سے قریب تر ہونے کی بنا پر مقصد کو وضع کرنے کی خاطر اپنے لیے کرتے ہیں یا دوسرے ہمارے لیے کرتے ہیں. انسانی کردار اور صلاحیت پر پڑنے والی ان چیزوں کے بالواسطہ اثرات بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہیں. جان ملٹن یہ بھی فلاسفر ہے، یہ بھی تعلیم کی ڈیفینیشن کرتا ہے، آپ کی بکس کے اندر موجود ہیں. جان اسٹور مل بھی، جان ملٹن بھی. کہتا ہے میرے نزدیک مکمل اور شریفانہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو جنگ و امن کی حالت میں اپنے اجتماعی اور نجی زندگی کے فرائض دیانت و مہارت اور عظمت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. پھر ایک اور فلاسفر گزرا ہے، امریکن فلاسفر ہے جان ڈیوی. اس کے نزدیک تعلیم افراد اور فطرت سے متعلق بنیادی طور پر عقلی اور جذباتی رویوں کی تشکیل پانے کا نام ہے. پھر ایک اور فلاسفر ہے ڈاکٹر پارک. یہ سارے فلاسفر جو ہے وہ تعلیم کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں. ڈاکٹر پارک کہتے ہیں کہ تعلیم رہنمائی یا مطالعے سے علم حاصل کرنے اور عادات اختیار کرنے کا عمل یا فن ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تعلیم وہ مسلسل عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے نئی نسلوں کی اخلاقی، ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہوتی ہے. اسی طرح سے وسیع تر مفہوم میں یہ ان تمام طبعی اور حیاتیاتی اور اخلاقی اور سماجی اثرات کا احاطہ کرتا ہے جو فرد اور قوم کی زندگی گزارنے کے طریقے کی صورت گری کرتے ہیں. پھر بے عقیدہ تعلیم کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ بے عقیدہ تعلیم طلبہ میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے. جب کوئی قوم ان اجتماعی تصورات کے شعور سے محروم ہو جائے جو اسے عمل اور قربانی پر ابھارتے ہیں تو تاریخ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے. بے عقیدہ تعلیم نئی نسل کے دل میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنے میں ناکام رہی ہے. یعنی ایسی تعلیم جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اس کا تعلق صرف دماغ کے مطالبات سے ہوتا ہے، روح کے مطالبات سے یہ بے تعلق رہتی ہے. دونوں کی نشو و نما دو مخالف سمتوں میں ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک زبردست قومی نقصان ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ علم اس وقت حقیقی دوست اور رہنما کا کام کر سکتا ہے، اور اس کا یہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا مرکز دل ہو، ورنہ صرف جسم کے مطالبات کے چکر میں یہ انسان کے لیے سانپ جیسا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. یعنی علم کا تعلق دل کے ساتھ ہونا چاہیے اور علم کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بقول امام غزالی کے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو صحیح مقصد ہے وہ معرفت الہی حاصل کرنا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے تعلیم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے جو زندگی کے بنیادی حقیقی باقی اور زندہ مسائل پر کوئی مہارت نہیں رکھتے. عملی زندگی کے بارے میں ان کا علم اس قدر سطحی رہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس فائدہ باقی نہیں رہتا. قومی نقطہ نظر سے بھی یہ تعلیم مفید نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. اس طرح والٹر لپمین وہ کہتا ہے جی اسکول اور کالج دنیا میں ایسے افراد بھیجتے رہے ہیں جو اس معاشرے کی تخلیقی اصولوں کو نہیں سمجھ پائے جس میں انہیں رہنا ہے. اپنے ثقافتی روایت سے محروم نئے تعلیم یافتہ مغربی افراد اپنے ذہن و جذبات میں مغربی تہذیب کے تصورات، اصول اور بنیادوں کا اور اس کی منطق اور استدلال کا کوئی احساس اور شعور نہیں رکھتے. اور اگر یہی صورت رہی تو موجودہ تعلیم آخر کار مغربی تہذیب کو تباہ کر دے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تباہ کر رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، نقصانات ہیں بے عقیدہ تعلیم کے، جس کا جو اقرار ہے وہ یورپین فلاسفر بھی کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.